بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک پر ہم سب کے آبا قربان ہو جائیں، ہم سب کی مائیں قربان ہو جائیں، ہماری جوانیاں قربان ہو جائیں، زندگانیاں قربان ہو جائیں، بندگانیاں قربان ہو جائیں، مال دولت زر سب قربان ہو جائے، بلکہ درد دل سے ہم ان مبارک لمحوں میں کہتے ہیں ایک آپ کا نام ہو، یہ جان بھی قربان ہو جائے، یہ جہان بھی قربان ہو جائے۔ ہم جس ماہ مبارک میں بیٹھے ہیں، برکتوں کا، عزتوں کا، رفعتوں کا، رحمتوں کا اور مغفرتوں کا ماہ مبارک ہے، اس لیے دل کی عطا کے رحم سے عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کریم آپ کی جان، مال، ایمان، عزت اور آبرو کی کامل حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے تصدق، جہاں پر ہمیں بہت سی کرم نوازیاں مہربانیوں کے ساتھ نصیب ہوئیں، وہاں رمضان کریم ایک عظیم ترین مہربانی بن کر ہمیشہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ حضور غوث العالمین فرماتے ہیں رمضان کے 9 مشہور نام ہیں، جن میں سے پہلا ہے شہر المواسات۔ شہر المواسات کا معنی ہوتا ہے غم خواری کا مہینہ، ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنے کا مہینہ، بوجھ کو کم کرنے کا مہینہ۔ پھر فرمایا دوسرا ہے شہر الصبر، صبر کا مہینہ، بھوک اور پیاس کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء سے ہاتھ روک لینے کا مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اگر کسی کی غیبت، حسد یا کینہ جنم لیتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو صبر کروانے کا مہینہ۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں امت کا مہینہ بھی ہے اور شہر اللہ بن کے یہ اللہ کا مہینہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد شہر یزاد فیہ رزق المومن، مومن آج کل رزق کی تنگ دستی میں ہے، اسے پیسہ چاہیے، اسے مال چاہیے، اسے دولت چاہیے، بھائی ہو کر پروک کسی نہ کسی انداز میں اسے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر حقیقی دولت چاہتے ہو، اگر دل کے غنا کے ساتھ رزق حلال کی فراوانی چاہتے ہو اور اس کے ساتھ ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہے، تو یہ وہ مہینہ ہے جو مومن کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ آگے فرمایا شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اب رحمت کا پہلا عشرہ ہو، مغفرت کا دوسرا عشرہ ہو، یا نجات اور جہنم سے آزادی کا تیسرا عشرہ ہو، لیلۃ القدر کی نسبت ہو، یا ایک اعتکاف کے بدلے میں زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو، تو بتائیے اس سے بڑی عظمتیں اللہ نے کس ماہ مبارک کو عطا فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا شہر مبارک، یہ عظمتوں والا مہینہ بھی ہے، یہ برکتوں والا مہینہ بھی ہے۔ اب تو ہمارے اندر ہے نا کہ ہم اس کی برکت کو کس طریقے سے اپنے دامن تہی کو دولت نعمت عظمیٰ اور دولت سرمدی بنا کے اپنے دامن تہی کو مالا مال بھرتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عظمتوں والا مہینہ بھی ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے۔ آگے فرمایا شہر النعمہ، نعمتوں والا مہینہ بھی ہے۔ آگے فرمایا شہر زیادہ، عزت، طہارت، فضل، کرم، ہر چیز میں اضافہ اور زیادتی والا مہینہ بھی ہے۔ لیکن جو ترجمہ میں کر کے اپنے مضمون کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں وہ ارشاد یہ ہے شہر العاصیین، وہ جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا،
وہ جو زندگی بھر غلطیاں کرتا رہا، وہ جس نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ مجھے میرے مالک نے کن ارادوں کے لیے اس جہاں پر بھیجا ہے، جس کی عبادات میں ہمیشہ فساد رہا، جس کے عمل میں ہمیشہ ریا رہا، جس نے تصنع بناوٹ اور ریاکاری کے ساتھ ہمیشہ اپنے معاملات کو کیا، اسے بتانا یہ شہر العاصیین ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر علماء بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب سے، اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں جاگتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہاں پر تطبیق بڑی خوبصورت ہے اور نکتہ بڑا لطیف ہے۔ فرمایا جس نے روزے رکھے اس کے سارے صغیرہ معاف ہو گئے، اور جس نے راتوں کو اٹھ کے قیام کیا اس کے سارے کبیرہ معاف ہو گئے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نور میں ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جتنے دروازے ہیں ہم 8 دروازوں کو جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، لوگوں تمہاری قسمت کا اوج یہ ہے کہ ہر رمضان کو ایک فرشتہ اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کوئی جس نے خیر پانی ہے کوئی جسے اولاد چاہیے، ہے کوئی جسے ماں باپ کی بخشش چاہیے، ہے کوئی جسے عظمت و برکت چاہیے، ہے کسی نے گناہوں کو معاف کرنا ہے، جو بھی خیر کے ارادوں سے آ رہا ہے اسے بلایا جاتا ہے، اس کے دامن کو بھرا جاتا ہے اور اس کی ہر مراد کو پورا فرمایا جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں تک پہنچنے کے لیے قرآن حکیم نے ہمیں ایک فارمولہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک ہے 18واں پارہ ہے، پہلی آیا کریمہ کا ترجمہ اگر دل سے سنو گے تو خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ قد، میں علماء کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، قد اگر دنیا کے کسی معاملے کے لیے آئے گا تو تحقیق کے زمرے میں آئے گا کہ فلاں بات کی تحقیق ہونی ہے یا فلاں بات کی تحقیق ہو چکی ہے، لیکن جب اس لفظ قد کو اللہ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو ہر طرح کی تحقیق کی ضرورت اور شک ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے لا شک کا اور بے شک کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ پھر قد تحقیق کے لیے نہیں آتا، قد لا ریب کے لیے آتا ہے۔ آگے فرمایا افلح المؤمنون۔ میں نواز عصر ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ سے ترجمہ ادھار لے کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا، کیونکہ وقت کے دامن میں بہت وسعت نہ ہوگی تو میں اپنے مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے با محاورہ ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے ہمیں ون لائنر سمجھا دیا کہ زندگی کا جینا کسے فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک سچے مومن، بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے، کامیاب نہیں کہا، فلاح و فوز پا لیا یہ نہیں کہا، فرمایا بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے۔ آئیے علماء سے پوچھتے ہیں کہ سچا مومن بامراد کیسے ہوتا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، سچا مومن بامراد کیسے ہوتا ہے؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سچا مومن بامراد کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا سچا مومن بامراد ایسے ہوتا ہے جس کو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور جس کو آخرت میں بھی کامرانی نصیب ہو جائے، جس کے دونوں جہان بہتر ہو جائے۔ اب اس رستے پر جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟
پہلی چیز الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بابا حضور رات کے پچھلے پہر جناب عمران بن حسین کو بلائیں اور بلا کر فرمائیں جاؤ میری بیٹی زہرا بطول کو بلا کے لے آؤ۔ ادھر پاپا کی آنکھوں سے آنسو جاری اور سر سجدے میں ہے، ادھر بیٹی غنا کے عالم میں آنکھوں سے آنسو جاری، جسم تکب کبیتا بھی اور سر سجدے میں ہے۔ وہاں پر اس مقام پر، اس مرتبے پر، اس عزت کی آواز گاہ پر جب یہ کیفیات اترتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو بیٹی بھی اپنی نگاہوں میں آنسوں کی لڑی سجائے پاپا کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا بھی انہی محبتوں سے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں۔ طریقہ کار نماز میں خشوع و خضوع کا یہ ہے کہ پنڈلی پر تیر لگا ہو، لوگ تیر کھینچیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ کہا جائے کہ نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد دیکھیے گا کہ کس طریقے سے مجھے یہ نماز میں دیکھیے گا کس طریقے سے مجھے اس میں آرام اور سکون ملتا ہے۔ وہی تیر جو پنڈلی سے باہر نہیں آتا، جب نماز پڑھی جاتی ہے تو تیر کو پنڈلی سے کھینچ لیا جاتا ہے، ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکلا، نہیں پتا چلا۔ جب آنکھیں کھولی نماز کے بعد تو پوچھا ادھر تیر کدھر گیا، گرا ہوا خون نظر آیا تو مرتضیٰ کو بتایا جاتا ہے نماز میں آپ اپنے رب کی جناب میں اتنے مگن ہو گئے کہ آپ کے جسم سے پورا تیر باہر آ گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ سچے مومن کی نماز پڑھنے کا انداز ہے، اور سچا مومن جب یوں نماز پڑھتا ہے تو پھر میرا رب اس کو کرم نوازیوں میں رکھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ زمانے میں جیتا ہے، کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن لغو وہ بات نہیں کرتا، فضول بات نہیں کرتا، غیر ضروری بات نہیں کرتا، لہو و لعب کا شکار ہو کے بات نہیں کرتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اگر کوئی اس کے سامنے بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اللہ سے ڈرو، کیوں مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ اگر کوئی حسد میں مبتلا ہے اسے کہتا ہے آؤ مل کے کلمہ طیبہ پڑھے، کیوں اپنے دل کو ظلمت کدا بنا کر بیٹھے ہو۔ اگر وہاں پر موجود کوئی بندہ کسی کے لیے بغض پالتا ہے، اس کی نیکیاں جل جاتی ہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اسے اٹھاتا ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام معاملات سے بچاتا ہے۔ اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک صحابی ہے حضرت حارث بن مالک، آپ کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور ارشاد فرماتے ہیں کیف اصبحت یا حارث، حارث تم نے صبح کیسے کی؟ تو یہ بات سننے والی ہے، مسکرانے والی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آقا کونین کے حرم توفیق میں نے نگاہ بھر کے مسکرا کے عرض کی حضور اصبحتم مومنا حقا۔ اب یہ بات وہی کر سکتے ہیں جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا ہے، جن کے سجود کی برکت سے بدر میں انقلاب آیا ہے، جن کے سجود کی برکت سے احد میں اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا پیغام آیا ہے، جن کے سجود کی برکت سے خندق کی فتح نصیب ہو گئی ہے، جن کے سجود کی برکت سے اللہ نے مکہ کو صحیح معنوں میں توحیدی عمارت بنانے میں اپنا فضل عطا فرمایا ہے، یہ وہی بات کر سکتے ہیں۔ حضور نے سوال کیا اے میرے صحابی جناب حارث بن مالک بتائیں آپ نے صبح کیسے کی؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے آقا کونین میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں ایک سچا مومن تھا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں ایک سچا مومن تھا۔ میرے آقا مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرماتے ہیں انظر ما تقول، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو، جو جملہ بول رہے ہو، جو اتنی بڑی بات کر رہے ہو، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک، اور جو تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کیا خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے عرض کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے نبی عزفت نفسی عن الدنیا، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں دنیا میں تو ہوں لیکن مجھے دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔
کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ وَأَسْحَرْتُ اللَّيْلِ وَأَظْمَأَنَّ نَهَارِي۔ اب اس کا ترجمہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ خاص علماء کی نظر کروں گا، اور یہ ایک لائنر سنانے کے لیے آج میں آیا ہوں۔ اگر یہ بات ہمارے دل کے پیالے میں اتر جاتی ہے تو نور نصیب ہو جائے گا۔ عرض کی آقا اس طریقے سے اس حالت میں میں نے صبح کی، اور اس حالت میں میں اپنا وقت گزارتا ہوں کہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں ساری رات اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، اور سارا دن میں اللہ کی سماعت کے لیے پیاسا بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ اوج۔ تو پھر وہ کہنے لگے حضور میں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی غیر ضروری لفظ ادا نہیں کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، میں نے کبھی کوئی غیر ضروری لفظ ادا نہیں کیا۔ میری کیفیت اب یہ ہو چکی ہے کہ میرے رب نے میرے سامنے آسمان کی بلندیوں کو واہ فرما دیا ہے۔ اب میں جب نگاہ آسمان اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے آسمان کی طرف اٹھنے والی نگاہ کے ساتھ کہ مجھے جنتیوں کو دیکھ کے مسکراتے نظر آتے ہیں، اور مجھے جہنمیوں سے لڑتے نظر آتے ہیں، اور پھر حضور میں وہاں آپ کی رحمت کے سائے بھی دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ انہوں نے بولنا تھا تو میرے حبیب نے فرمایا عرفتہ، میں تجھے مبارک دیتا ہوں، تجھے تیرے رب نے جس ایمان کے لیے بھیجا تھا تو نے اس ایمان کی حقیقت کو پہچان دیا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ سچے مومن بامراد ہوتے ہیں جب ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتے ہیں، جب ان کی نماز میں وزاداری ہوتی ہے، جب ان کی آنکھیں تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں، جب ان کے اوپر کیفیات نماز طاری ہو جاتی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ خوش بخت ہیں جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو کے بھڑکنے لگتا ہے۔ یہ وہ خوش بخت ہیں جب ان کے سامنے تلاوت قرآنیہ کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ خوش بخت ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو کل بھی اپنے رب پہ توکل کرتے تھے اور آج بھی اپنے رب پہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ ساری چیز بتائی جا رہی ہے، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نمازیں ایسی ہیں، پھر اس کے بعد بتایا ان کی زبان ایسی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اللہ انہیں مال دیتا ہے، اللہ انہیں دولت دیتا ہے کہ جس کام میں بھی جاتے ہیں انہیں برکت ملتی ہے۔ صہیب رومی کو ملک التجار ہونے کا تاج عطا فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے روم سے نکل رہا تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، تو باپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہے، تو باپ نے کہا اپنے بدن کے کپڑے بھی اتارو، ہر چیز اتار کے میرے حوالے کرو، ایک تہبند پہن کے سرکار دو عالم کی خدمت قدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو زہرا کے بابا ہیں، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بتلاکوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس رسول اکرم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، اس جان جہاں کی باتوں میں لطف ایسا ہے کچھ ہم نفسو، محسوس کیجئے گا سنیے گا نہیں، اس جان جہاں کی باتوں میں لطف ایسا ہے کچھ ہم نفسو، جب سے چھیڑا ہے ذکر نبی باقی سارے ذکر چھوڑ دیے۔ ہر چیز چھوڑ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے ملک التجار ہونے کا تاج عطا فرمایا، جب مال کما لیا، دولت بنا لی، چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے یہ پراؤڈلی پریزنٹڈ پریزنٹیشنز کے ساتھ پریزیڈنٹ بن گئے، تو آج کیفیت ہجرت کے حکم میں آ گئی، دوبارہ سب چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ کے جب سرکار دو عالم کے پاس دوبارہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، فنازل جبرائیل، جناب جبریل آ جاتے ہیں، اللہ کا سلام بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی عطا فرماتے ہیں، اور بتاتے ہیں حضور آپ کا غلام روم والا صہیب آ رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے بتا دیجئے میں نے تمہیں کل بھی ملک التجار بنایا تھا، میں تجھے آج بھی ملک التجار بناتا ہوں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ فاعلون پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے کا حق ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ
حقدار کو دینے سے ادا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہم زکاتیں دیتے ہیں اس طریقے سے زکات بھی رہ گئی اور حقدار بھی محروم رہ گیا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ 81 کروڑ سونے کے سکے، 81 کروڑ 800 more than 800 million 81 کروڑ سونے کے سکے جن کا مالک تھا ملک و تجار تھا۔ جب پوچھا جاتا ہے یہ سارا مال کس کے حوالے کر کے دنیا سے جانا چاہو گے؟ کہا میں کل بھی اسلام کا تھا، میں آج بھی اسلام کا ہوں۔ میں کل بھی دین کا تھا، میں آج بھی دین کا ہوں۔ وہ سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنا چاہتے ہیں، نثار کرنا چاہتے ہیں، نچاور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو عادتاً بھی پوچھا جاتا تھا نا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں دین اسلام۔ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ ہر طرف رائے ہے زہرا بطول کے حسین اور جمیل بابا کی۔ جناب زبیر بن عوام کو پڑھ لیجئے، مزدوری سے کام شروع کیا، زبیر کو برکتیں نصیب ہو گئی۔ زبیر بھی پراپرٹی کا کام کیا کرتا تھا۔ 5 کروڑ 1 لاکھ دینار دنیا پہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سوال ہوتا ہے کس کے حوالے کرنا ہے؟ کہا میرا ایک ہی وارث ہے اور اس کا نام ہے دینی الاسلام۔ میرا ایک ہی وارث ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ہر چیز کا اوج ہمیں ملتا تھا، عروج ہمیں ملتا تھا، عراج ہمیں ملتا تھا، کرم نوازیاں ہمیں ملتی تھی۔ حضرت غوث العالمین نے ایک اور بڑی خوبصورت تطبیق فرمائی، میں بات باندھنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ جو رمضان ہے نا، رمضان اصل لفظ رمضان ہے نا جی، یہ جو رمضان ہے نا اس میں رام میم داد الف نون یہ 5 حروف مل کے مرکب ہوتے ہیں۔ یہ 5 حروف مل کے مرکب ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اس میں را سے مراد ہے رضائے الہی، اللہ کی رضا کو چاہنا۔ یا جملہ توجہ سے سنیے گا، ذرا سارے جاگیے گا اور بات کو دل کے پیالے پر رکھیے گا۔ فرمایا را سے مراد ہے رضائے الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی۔ اب جب رضائے الہیہ اور محبت الہیہ یہ دونوں مل جاتی ہیں، یہ جملہ اتنے لطف کا ہے کہ میں کسی چینل پہ بیٹھا تھا، میں نے یہ جملہ بولا تو مجھے میرے اینکر نے کہا 3 دفعہ بولو، 3 دفعہ بولو۔ اتنے مزے کی بات، اتنے لطف کی بات، اتنی عزت کی بات، اتنی سرفرازی کی بات، تو میں آپ کو بات آج وہ تحفے پہ سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا را سے مراد ہے رضائے الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی۔ جہاں پر رضائے الہیہ اور محبت الہیہ جمع ہو جائیں تو پھر را میم کے بعد بعد آتا ہے۔ اور سنیے گا غوث العالمین فرماتے ہیں ان روزے داروں کو بتاؤ، ان خوش قسمتوں کو بتاؤ جو ان کا لقائی ربی کے انتظار میں ہے، اور ان کا لقائی ربی یہ ہوگا کہ ان کے اوپر کرم ہو جائے گا اور اللہ سارے نقاب اتار کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو کرم نوازی کی بات سننی ہے، جو کرم نوازی کی بات سمجھنی ہے، آپ نے فرمایا را سے مراد ہے رضائے الہی، میم سے مراد ہے محبت الہیہ، اور داد سے مراد ہے ضمانت الہیہ، زمانے الہیہ۔ کہ روزہ دار روزہ رکھنا شروع کرے اللہ کی رضا میں، اسے سرے چڑھائے اللہ کی محبت میں۔ اس خوش قسمت کو بتاؤ کہ جو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، میرے رب نے تیری جان کی ضمانت لے لی، میرے رب نے تیرے مال کی ضمانت لے لی، میرے رب نے تیری عزت کی ضمانت لے لی، میرے رب نے تیری اولاد کی ضمانت لے لی، دنیا کی ضمانت لے لی ہے اور آخرت کی ضمانت لے لی ہے۔ اور الف سے مراد ہے الفت الہیہ، کہ انسان کا جسم اللہ کی الفت میں مرکب ہو جاتا ہے۔ اکسیر اعظم اللہ کی رحمت اور کرم کا انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور جب رضا سے محبت، محبت سے ضمانت، ضمانت سے الفت کا سفر طے ہو جائے، فرمایا پھر نون آتا ہے، اور نون سے مراد ہے نور الہیہ، چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ جب اعتکاف کرنے والا معتکف اٹھ کے جا رہا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے اس نے جس کو سجدے کیے ہیں اس نے اس کی ذات پر کروڑوں رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو یوں سجانا ہے، ہمیں اپنی زبان کو یوں بچانا ہے، اور ہمیں اپنے زکوٰۃ کو یوں ادا فرمانا ہے۔ آگے فرمایا والذین، یہ آخری بات ختم،
والذین هم لفروجہم حافظون، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ ہر جگہ پر اپنی طہارت کا جنازہ نکالتے رہے، بلکہ انہیں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ان کو اپنی پاکیزگی کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنی آتی ہے، اور یہ جب اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں، ان تمام علائشوں سے، ان تمام بیماریوں سے بچتے ہیں، میرا رب ان کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں، آج کے اس زمانے میں، آج کے اس وقت میں، آج کے اس لمحے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے، جب نماز پڑھو گے تو اللہ آپ کی روح کو طاقت دے گا، زبان کا صحیح استعمال کرو گے آپ کی وفاداری قائم ہو جائے گی، زکوٰۃ دو گے آپ کا مال پاک ہو جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ گے آپ کا جسم پاک ہو جائے گا۔ یہ سارے سلسلے ہیں، مومن انہی رستوں سے چل کے آگے چلتا ہے۔ حضرت امام جعفری کے واقعات میں سے وہ حسین واقعہ میرے باپا نے ہمیشہ بتایا ہے کہ کسی دکان کے اوپر بازار میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان کام کرتا تھا، ایک عورت وہاں پر آئی، اس نے کپڑا خریدا، وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس نے جب اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا تو اس کا اس نوجوان کے ساتھ جسم کا تعلق بنانے کا ارادہ بن گیا۔ اس نے مال زیادہ خریدا، خرید کے دکاندار کو کہتی ہے اپنے اس ورکر کو میرے ساتھ بھیجو، ملازم کو بھیجو، میرے گھر میں مال چھوڑ آئے۔ وہ مال اس کے ساتھ چھوڑنے گیا، اس نے اسے اپنے گھر بلایا، اپنے گھر بلا کے دعوت دی، دروازوں کو بند کیا، حیا فرساں لباس اتار دیا، کہا آؤ میری طرف۔ اب ایک طرف تھا کہ وہ ڈگمگانے لگا، دوسری طرف اس نے کہا میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر پخانہ کرنا چاہتا ہوں، واش روم جانا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں پر گیا، جو بھی پخانہ کیا اسے اس نے اپنے منہ پہ، اپنے جسم پہ، اپنی ساری جگہوں پر لگا لیا، لگا کے باہر نکلا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ اس بات کو سنیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ اس بات کے اوپر عمل کریں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بے آبرو کیا، وہ امت مختار امت مرحوم بن گئی، ذلیل و رسوا ہو گئی، ہماری آواز کی قدر ختم ہو گئی، ہمارے اعمال اور افعال پہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ باہر نکلا تو سارا فضلہ اس کے جسم پر لگا ہوا، اس عورت کو اس سے اتنی کراہت آئی، اس نے اسے دھکے دیے، دھکے دے سے گھر سے نکال دیا۔ ظاہر تو اس نے دھکے کھائے تھے، باطناً وہ اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ کہتے ہیں میں جوانوں کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، بات کو ختم کرنے کی طرف ہوں۔ I am near to my conclusion، بات کو دل سے سنیے گا۔ اسے دھکے لگے، دھکے کھا کے وہ واپس آیا، قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر آ کے اس نے غسل کیا، اور اس غسل کی کیفیات یہ تھی کہ اس کے جسم پر کپکپی کا عالم تھا، اس کے جسم کو بخار ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ان خلوت کے لمحوں پر بھی اللہ کی خدمت میں شرمندہ تھا کہ میں گیا تو گیا کیوں، اس کیفیت میں، اس شوق میں، اس نیاز میں وہ اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اس نے اس کنویں کے اوپر جا کے اپنے جسم کو دھویا، غسل کیا۔ جناب یافی کہتے ہیں ہم حیران تھے، ہمارے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس جگہ پر اس نے اپنے جسم سے فضلہ اتارا تھا اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بچایا تھا، اس نے وہاں پر اپنے جسم کو دھویا تھا۔ لوگ اس کنویں کے قریب سے جاتے تھے تو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ روض میں ریاض جنہ کی رحمتوں میں سے اللہ نے رحمتیں عطا کی۔ کہا اب وہ پانی پیتا تو اس کے حلق سے اترتا نہیں تھا، اب وہ لقمہ کھاتا تو اس کے حلق سے اترتا نہیں تھا۔ ہر آنے والے دن میں اس کا جسم ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ اسے ڈر لگ گیا کہ میں بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیسے ہوں گا، میں اللہ کی خدمت میں اپنی نگاہ کو کیسے اٹھاؤں گا۔ ان کیفیات میں وہ ڈرتا ڈرتا آخر ایک دن اس کی روح کف سے اسری سے عین شباب میں پرواز کر گئی۔ اس کا جنازہ پڑھایا گیا، غسلایا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد
فرماتے ہیں جس جگہ پر اس کی قبر بنائی گئی اس کی قبر کی مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہمیں ان خوشبوؤں کو سلامت رکھنا ہے جو حضور سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ تمام کی رحمتوں سے منور ہے، اور یہی تو امتی ہونے کا فرض ہے جس کو ہم ادا کرنے آئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے۔ یہ دنیا پر روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جب جنت میں آئیں گے انہیں محل مل جائیں گے، انہیں غلماں و حوریں مل جائیں گی، ان کے لیے باغات کا انتظام ہوگا، ان کو سلطنتیں مل جائیں گی، لیکن اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، ان میں سے کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، آج کا ملا آپ کو جنت اس طریقے کی سکھاتا ہے، صوفی جنت کا اور رنگ آپ کو بتاتا ہے کہ سب کچھ پانے کے بعد خوش نہیں ہوں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا why you are not going to happy، تم خوش ہونے کی طرف کیوں نہیں جاتے، تم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ کہیں کہ ان چیزوں کے لیے سفر کر کے نہیں آئے تھے، یہ سب لے لیجئے، ہمیں ایک جھلک اپنی دکھا دیجئے، اپنا اور اپنے حبیب کا سچا سچا بکھرا نکھرا انوکھا نویکلا عشق بھی عطا فرمائیے، اور ہمیں دیدار بھی عطا فرمائیے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان اوقات میں آپ اتنا وقت نکال کے لائے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائی علامت امیر حیدر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج یہ انتظام کیا۔ شاہ صاحب قبلہ سمیت جتنے بھی یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ تشریف لانے والے بزرگوں بھائیوں دوستوں کا شکریہ۔ صرف ایک چھوٹی سی گزارش، اس کو آپ دعوت سمجھیے، یاد رکھیے، ہر سال کی طرح اس سال بھی صبح کی نشستیں اتوار والے دن آپ کے اپنے مرکزی ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف میں جاری اور ساری ہے۔ صبح 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک ایک سلسلہ وہاں پر ہر سال ہوتا ہے۔ آپ تشریف لے کے آتے ہو، آپ کی فیملیز تشریف لے کے آتی ہیں، تو یہ جو 3 دن بعد اتوار آ رہا ہے اس میں آپ نے ضرور شرکت فرمانی ہے اور اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت فرمانی ہے۔ خواتین کا الگ انتظام، حضرات کا الگ انتظام، وقت کی پابندی اور موضوع کی مطابقت میں گفتگو، آپ کا کوئی ایک لمحہ انشاءاللہ العزیز ضائع نہیں ہوگا۔ صرف آپ کی شفقتوں کا انتظار ہے، ذہن میں رکھیے گا، تشریف لائیے گا، اور اس سے اگلا اتوار اور اس سے اگلا اتوار، یہ سارے کے سارے جتنے بھی اتوار ہیں، ان تمام میں یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ رفعتیں اپنے اوجہ کمال پر رہیں گی۔ آپ تشریف لے کے آئیں گے، اللہ کے کرم فضل اور احسان سے ہماری عزت افزائی ہوگی، ہماری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ احکم الحاکمین تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ احکم الحاکمین تیری بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں، ہم سب کی زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک ہم گناہ گار ہیں، ریاکار ہیں، خطا کار ہیں، عصیان کار ہیں، حتیٰ کہ بار 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 کے بدکار ہیں۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور ہے، ستار العیوب ہے، علام الغیوب ہے۔ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں، ہم سب کی زندگی پر کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک برکتوں کے ان لمحوں میں، رفعتوں کے ان لمحوں میں، تقدس کے ان لمحوں میں ہمیں اپنے حبیب کی سچی سچی غلامی عطا فرما۔ احکام الحاکمین حاضرین کو شرف قبول عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما، رفع دفع فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب سے صحیح معنوں میں راضی ہو جا۔ ہمارے بھائی علامہ امیر حیدر صاحب اور ان کے دوستوں کو توفیق ہے، ایک
بیٹیوں کا ادارہ بنا رہے ہیں، آج اس کا لینٹر ہے، مل کے دعا کریں احکم الحاکمین غائبانہ خزانوں سے مدد فرمائے۔ میرے مالک کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کبھی کسی کے سامنے بے آبرو نہ کرنا، ہمیشہ اپنے غائبانہ خزانوں سے عطا فرمانا، ہمیشہ اپنے غائبانہ خزانوں سے عطا فرمانا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، آنے والوں کو اجر جزیل، لانے والوں کو اجر جزیل، پروگرام سجانے والوں کو اجر جزیل اپنی بارگاہ بے کس پناہ سے عطا فرما۔ اجمعین برحمتک۔